इसी तमहीद के सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। हांगकांग की नहायत खूबसूरत आवाज़, बड़ी खूबसूरत किरत हमारे भाई जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अल-तरावी साहब के वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب جود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والرب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما. ما شاء الله جزاك الله. وحید الحسن ہاشمی کے دو اشعار بارگاہ رسالت ہیں کہ دہر میں کرے کوئی
لاکھ عمر بھر سجدے، دہر میں کرے کوئی لاکھ عمر بھر سجدے، جن سے خوش پیغمبر ہوں وہ ہیں معتبر سجدے۔ سبحان اللہ۔ رحمت خدا تجھ کو ڈھونڈنے خود آئے گی، رحمت خدا تجھ کو ڈھونڈنے خود آئے گی، عشق شاہ بدھا میں کر لے ڈوب کر سجدے، عشق شاہ بدھا میں کر لے ڈوب کر سجدے۔ اب میں نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے برادرن قیوم خان، عاطف قیوم خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ یا علی۔ سارے مل کے ایک بار مجھے واقعہ نظر آنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ وسلم علیہ یا رحمت للعالمین۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوب بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، زلف محبوب بے خدا لہرائے گی محشر کے دن،
رائے گی محشر کے دن خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے یہاں مان گیا ہر در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت آیا ہوں تیرے در پہ میں بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ
بدامان دریدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں میرا یہی ماں ہے میرا یہی عقیدہ میرا یہی ماں ہے میرا یہی عقیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ سید اقبال حسن. اگلے نعت خوان کو بلانے سے پہلے استاد قمر جلالی کے دو اشعار کہ مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا کوئی تعریف اس کی کیا کرے گا خدا کا جو کہ منظور نظر ہو خدا کا جو کہ منظور نظر ہو. اب میں دعوت نعت دے رہا ہوں. بڑی عقیدت جوش اور جذبے کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں برادرم محمد شکیب راجہ محمد شکیب ابرار راجہ محمد شکیب ابرار سے گزارش ہے کہ آئے اور نعت رسول مقبول پیش کرو. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف ایک شعر آپ کے ذوق کے لیے اور اس کے بعد چند نعت کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اپنے مامو جان مرحوم و مغفور شاعر محترم عبدالمجید شمسی صاحب کا لکھا ہوا کہ اخلاص خزانہ ہے عظمتاں دا شرط کا دستور سمجھو اکو راز دے نقطے وچ شائی قائم ہے جے کر سمجھو ہے کنجی عبادتاں دی لا مکان تک اس دی رسائی قائم ہے. شمسی اسے حقیقت وچ گم راوی شمسی اسے حقیقت وچ گم راوی کیونکہ رب واحد دی ساری خدائی قائم ہے. محبت کے ساتھ بلند آواز سے سرکار کی بارگاہ میں درود ہم کر رضنا پیش کریے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। महफिल नात विच बैठण वालियां ते महफिल नात विच बैठण वालियां ते अल्लाह पाक ने करम कमाए होए ने। अपना कोई कमाल नहीं रब दे साया आप रंग चढ़ाए होए ने। होए अपना कोई कमाल नहीं रब दे साया आप रंग चढ़ाए होए ने। ते जिन्ने आए ने आप दी हे बजाम अंदर लजपाला दे सारे बुलाए हुए ने। ओ इंज लगदा मैनू फैजान ऐथे कमली वाले तशरीफ ले आए होए ने। ओ इंज लगदा मैनू फैजान ऐथे कमली वाले तशरीफ ले आए होए ने। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही क्या प्यारा कलाम। आपकी समात होगी, नजर समात फरमाइए। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। और एक तेरा नाम वसीला है मेरा। एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत पे भी खुद एक कयामत होगी। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत पे भी खुद एक कयामत होगी। और ये सुना है कि सुना है, ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी
خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے برادران دین محمد ملک صاحب کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ السلام علیکم۔ رحمتوں کے نگر میں رہتے ہیں وہ جو ان کی نظر میں رہتے ہیں، رحمتوں کے نگر میں رہتے ہیں اور وہ جو ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور تذکرے ان کی نعت خوانی کے خوش نصیبوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ احمد نجیم قاسمی صاحب۔ میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پل یوں تیری قربات میں کٹے، چند پل اکٹھے ہونے کا مقصد یا ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیکھیں اور پھر اس دنیا کو اس ذات سے سیکھ کے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور دنیا کو بہتر بنائیں، اور دوسرے انسانوں کو ہم کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اصل تو بات یہی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے کتنے مفید ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو بھی انہوں نے زندگی میں
جس بھی حوالے سے کوئی بھی اپنی ذات کو پیش کیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس سے سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور دوسرے انسانوں کو جو ہے اس سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، جو مختلف پہلو ہیں، ان پہ بہت زیادہ روشنی ڈالنی چاہیے. ان کی جو بھی واقعات ہیں، جو بھی ان کا طرز عمل تھا، مختلف زندگی کے آسپیکٹس کے حوالے سے، اس پہ ہمیں ضرور زیادہ روشنی ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے جو ینگ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ سیکھیں گے جی ہمارے لیے اصل طرز عمل کیا ہے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی. اس زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اصل میں اس محفل کا میرے حساب سے واحد مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ جو طریقہ ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے. اور اس میں اپنے سارے ہمارے جو علماء کرام ہیں، یقیناً بڑے جب بھی میں ان کو سنتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے اور ہمیشہ ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اور یہی اس کا آبجیکٹو ہونا چاہیے آج کے دن کا اور اس محفل کا بھی. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں گزاریں، اور اللہ کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بنیادی مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ذیل میں اتحاد امت کا مظاہرہ ہے، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ادارہ جات، علماء کرام اور برادران کو اس میں شامل کیا جائے، اور اپنی کمیونٹی اور مدینۃ العلم کے پلیٹ فارم سے ہم ہر سطح پہ اتحاد امت کے لیے دستیاب ہیں اور ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے نہایت قابل احترام، ہماری پہچان کو مسجد کے چیف امام جناب مفتی محمد ارشد صاحب، جو کہ کسی اور مصروفیت کے لیے انہیں جانا ہے، تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی اور اتحاد امت کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مفتی محمد ارشد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء اخوة من علات وامہاتهم شتى ودینهم واحد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب قابل صد احترام، ہم سب کی پہچان پاکستان کونسلیٹ کے کونسل جنرل جناب بلال احمد بٹ صاحب، جناب مولانا امام گوہر صاحب اور شمسی صاحب، مدینۃ العلم کے احباب اور تمام سامعین، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسے فورم پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہی وہ نسبت ہے جس نے مجھے اور آپ کو اکٹھا کر دیا. یہی وہ نسبت ہے جس پر ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے لیے یہی وہ واحد نسبت ہے. اور یہ نسبت ہٹا دی جائے، میں اور آپ دشمن ہیں، میں اور آپ مختلف ہیں، اسی نسبت نے مجھے اور آپ کو جمع کر دیا ہے. میرے اور آپ کے نبی صرف اپنی امت کے اتحاد کی بات نہیں کرتے، میرے اور آپ کے نبی سارے نبیوں کی سیرتوں کا مجموعہ ہے. میرے اور آپ کے نبی سارے نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ ہے. میرے اور آپ کے نبی سب نبیوں کے حاصل ہونے والے دعوت
اور پیغامات کے داعی ہیں. میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. من اللہ، وہ بھائی کہ جن کا باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں. وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، اور دینہم واحد، اور ان سب کا پروگرام دین ایک ہے. میرے اور آپ کے پیغمبر تو باقیوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، ہم آپس میں کیسے جدا رہ سکتے ہیں؟ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو یہ نسبت وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کے بعد کا مرحلہ ہے. حضور نے دیکھا یہاں ماحول مختلف ہے، کلچر مختلف ہے، مذاہب مختلف ہیں. پوچھا یہ مدینہ والے آج روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ مدینہ والوں میں کچھ لوگ یہودی ہیں، اور یہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس دن میں نجات دی تھی، تو اس شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا، یہ نہیں فرمایا یہ یہودی کام کر رہے ہیں تو چھوڑ دو. فرمایا نہیں، ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، اگر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو میں آئندہ 2 روزے رکھوں گا. جو اچھی بات ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لو. حضور علیہ السلام نے یہاں تک کہ بدر کے قیدی، بدر کی جو قیدی تھے، کافر تھے، مشرک تھے مکہ کے، حضور نے ان کے ساتھ بھی فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، باوجود اس کے کہ یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن ان میں جو اہل علم ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اپنے اصحاب سے کہا ان سے لکھنا پڑھنا سیکھو، ان سے لکھنا پڑھنا سیکھو. تو تعلیم چاہے جس سے بھی ملے، دشمن سے بھی ملے، اس سے بھی حاصل کر لو. انسانیت کو ملانے والا یہ پیغمبر. اور میں نے عرض کیا انبیاء کرام کو جو اللہ نے صفات دی ہیں، ان ساری صفات کا اگر کوئی مجموعہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پچھلے دنوں درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے منتخب کی، جو تلاوت کی، موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلتے ہیں، مصر کی طرف آتے ہیں. اپنی میلاد کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی نعت سلام کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ جو آپ واہ واہ سبحان اللہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا ہوتا ہے. آپ اپنی حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں. اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے محبت اور عقیدت سے تو تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ بولا کریں، تاکہ وہ بھی اپنی بھرپور عقیدت اور جذبے کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو بھی تھوڑا سا لطف آئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری. اگلے نعت خوان کو بلانے سے پہلے استاد قمر جلالی کے 2 اشعار کہ سب سے پہلے تمہیں جب حق نے بنایا ہوگا، سب سے پہلے تمہیں جب حق نے بنایا ہوگا، نور ہی نور فقط کام میں لایا ہوگا، رکھ لیا ہوگا کہ اللہ نے کہہ کر شاید، رکھ لیا ہوگا کہ اللہ نے کہہ کر شاید، حشر کے دن تیری امت پہ یہ سایہ ہوگا، حشر کے دن تیری امت پہ یہ سایہ ہوگا. اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے برادرم اخلاق حسین کو دعوت دے رہا ہوں. بڑی خوبصورت آواز، انداز اور بڑی عقیدت سے نعت پڑھتے ہیں برادرم اخلاق حسین. مجھے دشمنوں نہ چھیڑا، میرا
چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑنا طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑنا طبیبو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری آرزو محمد میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر نہیں تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر نہیں تھی کہاں المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ میری آرزو محمد سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مدینہ میری آرزو محمد محسن نقوی نے روز محشر حساب کے وقت کی منظر کشی کی ہے دو اشعار میں کہ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتو میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو اے فرشتو میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے ہمارے ہانگ کانگ میں چند نام ہیں جو نعت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز اور آواز اور ان میں ایک خوبصورت آواز اور انداز میری مراد عزیزم برادرم حافظ محمد عدنان سیالوی ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں حافظ محمد عدنان سیالوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام معزز علماء کرام بالخصوص بھائی رضا شمسی صاحب کا اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کی مبارک پیش کرتا ہوں اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو بھی ایک میں درود یاد کیا تو وہ
اہل بیت والا درود وہ پڑھوں گا، اس کے بعد 2-3 اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا نعت شریف کی. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. اسپیکر گڑبڑ کر رہے ہیں، ہمیں اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے یار، انشاءاللہ اسپیکر کو ویری مت آئے گا. سبحان اللہ. سر بات دل کی ہوتی ہے، اسپیکر کی بات نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اور خوب امام احمد رضا خان بریلوی کا خوبصورت کلام نہایت عقید و احترام کے ساتھ پیش کر رہے تھے قاری قدرت اللہ سلطانی. وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا بکمالہ. یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دجا بجمالہ. یہ جو کبریا کا کلام ہے حسنت جمیع خصالہ. یہ قصہ تلے جو ہیں پنجتن صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اب میں اپنے نہایت قابل احترام ادارہ منہاج القرآن سے جناب حافظ محمد نسیم نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً سیرت النبی کے موضوع پر بارگاہ رسالت میں خطاب پیش کریں. ونسلم علی رسولہ الکریم. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم مدینہ العلم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اس خوبصورت بزم میں حاضر ہیں. اسی مناسبت سے میں نے سورۃ العلق کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم انسانیت. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا، ٹیچر بنا کر. استاد کے لیے کوالیفائیڈ ہونا ضروری ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مدرسہ میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، کہیں بھی نہیں گئے، کسی سے ایک لفظ تک نہیں پڑھا، مگر فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو معلم ہوتا ہے وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے. اگر آپ نے سوسائٹی میں کسی سے نہیں پڑھا تو پھر کہاں سے پڑھا؟
اللہ نے جواب دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب سے نہ پوچھو، میں نے اپنے محبوب کو سب کچھ پڑھا کے بھیجا، اور اس سوسائٹی میں بھیجا جو بعث فی الامیین، جو امی تھے، جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق نہ تھا، جو پڑھنے لکھنے سے نفرت کرتے تھے. پوری کی پوری سوسائٹی امیین کی تھی. اور آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے قبل علم، فلسفہ اور سائنس کا جو بھی معیار تھا اس کی بنیاد سقراط، افلاطون اور ارسطو کے دیے ہوئے نظریات تھے. آقا علیہ السلام سے قبل یونان اور سکندریہ کی سرزمین علم کی سرزمین کہلاتی تھی. باقی پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. سرزمین عرب کا بھی یہی حال تھا. ان حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبی امی بنا کر بھیجا. امی کا معنی ہے جو کسی سے نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو پڑھا کے بھیجا. اور پہلا پیغام اس محبوب پہ اتارا، اقرا، پڑھیے. تفصیلات میں جائے بغیر جب پہلی 5 آیات نازل ہوئی تو یاد رکھیں کہ پہلی آیت نے اسلامی الہیات اور اخلاقیات کی بنیاد فراہم کی. دوسری آیت نے حیاتیات اور جینیات کی سائنسی بنیاد فراہم کی. تیسری آیت نے انسان کو اسلامی عقیدہ اور فلسفہ حیات کی طرف متوجہ کیا. چوتھی آیت میں فلسفہ علم و تعلیم اور ذرائع تعلیم پر روشنی ڈالی گئی. 5ویں آیت میں علم و معرفت اور فکر و فن اور فلسفہ اور سائنس کے تمام میدانوں میں تحقیق کے دروازے کھول دیے گئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے علم کا نور بانٹا، تو آپ کے علم کی نور کی خیرات جب کرنے آپ کے ساتھیوں پر صحابہ کرام پر پڑی تو کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر هذه الامہ بن کے چمکے، کہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہیں بڑے مختصر وقت میں بڑی خوبصورت باتیں بیان کی حافظ صاحب نے. پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اس سے پہلے کہ میں آج کے آخری نعت خوان کو یہاں دعوت دوں، 2 اشعار ہیں، 2 بند ہیں جناب ساحر لکھنوی کے نعتیہ بند. آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ رسول عظمت انسان کا مظہر و مظہر، رسول راہ حقیقت کا آخری راہبر، رسول گلشن خلق عظیم کا گل تر، رسول سیرت و حسن عمل کا پیغمبر، بلاد کفر میں ایک دین کا خزینہ ہے، سواد جیل میں ایک علم کا مدینہ ہے. نہ اس سے افضل و اعلیٰ خدا کے بعد کوئی، نہ اس کا ہمسر و ہمتا جہاں میں کوئی بھی، نہ اس سے برتر و بہتر کوئی ولی و نبی، نہ اس کے مثل صحابہ، نہ اس سے بڑھ کے علی. یہ وہ بشر ہے کہ بے سایہ جس کی قامت ہے، یہ وہ بشر ہے کہ بے سایہ جس کی قامت ہے، یہ وہ شجر ہے کہ سائے میں خود قیامت ہے، یہ وہ شجر ہے کہ سائے میں خود قیامت ہے. میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے نہایت قابل احترام نعت خوان بھی ہیں، استاد بھی ہیں، امام بھی ہیں، جامعہ محمدیہ غوثیہ یولونگ میں امام ہیں، خطیب ہیں، اور ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں. قاری صابر حسین صابری صاحب.
میں گدائے دیار نبی میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں آئے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے دامن مصطفیٰ تکبیر مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے آپ بھی کہہ لیجیے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تکبیر کو کیا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا میرے مولا مولا میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا خالق ہے رازق ہے میرا پر میں اس لیے تجھے آل نبی کا شریک ہوتا ہے ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور اپنا عقیدہ کیا ہے ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا میرے مولا
ہے رازق ہے میرا، پر میں اس لیے تجھے مانتا ہوں، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، اس لیے میں تجھے اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ مدینہ پاک آپ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہ منظر جو آپ دیکھ کے آتے ہیں، سن کے آتے ہیں، وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ جب میں بچھڑا درے مصطفیٰ سے، جب میں بچھڑا درے مصطفیٰ سے، ہو بیاں کیسے لفظوں سے منظر، آ گیا ہوں مدینے سے لیکن، آ گیا ہوں مدینے سے لیکن، دل مدینے میں ہی رہ گیا ہے، آ گیا ہوں مدینے سے لیکن، دل مدینے میں ہی رہ گیا ہے۔ قدسیوں نے فلک سے پوچھا کہ آج زمین کیوں دلہن بنی ہے؟ جب حضور کی میلاد کی یا حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے زمین سجی ہوتی ہے، تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو جواب کیا ملا؟ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے؟ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے؟ قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ مجھ کو اقرار ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ کو اقرار ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، اور مجھ کو اقرار ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، اور کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے، میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے، میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے۔ اور میرا عقیدہ کیا ہے کہ جب میں حضور کی نعت پڑھتا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں، چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ آج یہ جو مختصر سا پروگرام ہوا، دو مقاصد کے حصول کے، ایک مقصد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری اتحاد امت۔ آسان سی بات ہے، جہاں محبت ہوتی ہے ہر شے کی نفی ہو جاتی ہے۔
اگر بات میری آپ سمجھ سکے تو محبت ہر شے کی نفی کر دیتی ہے اور محبت جمع کرتی ہے، اور جب محبت میں بندہ جمع ہو جائے تو پھر وہ نفی نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھے نا؟ محبت جب اندر آ جائے تو نکل نہیں سکتی پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور یہی ایک نسبت ہے جو ہم کو جوڑ سکتی ہے. یہی ایک نسبت ہے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو اسی نسبت کے ساتھ جوڑ اور یہ محبت ہمارے اندر آ جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. اللہم ربنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا یا باری تعالیٰ جو تیری محبت میں اور امت کی یکجائی میں اتحاد کے لیے جو محفل کا اہتمام کیا، جن احباب نے کیا، جو شامل ہوئے، جو آئے، اے اللہ سب کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس محفل پاک کے تصدق سے ہم سب کو ہدایت عطا. میرے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، ہم سب کے دلوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف پھیر دے. اے اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ سب کی نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے محفوظ فرما. میرے پاک پروردگار جو بیمار ہیں، جہاں پر بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں سب کے ذہنوں کو مثبت بنا. اے اللہ دلوں کو نور ہدایت عطا فرما، اولادوں کو نیک بنا، ارادوں کو نیک بنا، خواہشات کو پاک بنا. ہر طرح کی علت، ذلت، قلت، رسوائی، پسپائی سے محفوظ و معمون فرما. میرے پاک پروردگار سب کو شان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد. بکھر کر دیکھے اس کے رستے کے سبھی ذرے بھی منور دیکھے، جس کی طرف، جس کے چہرے کی طرف چاند بکھر کر دیکھے. اور تیری دربانی پہ نازاں ہے زمانہ سارا، تیری دربانی پہ نازاں ہے زمانہ سارا. تیرے در کے تو گدا گھر بھی ابو ذر دیکھے، تیرے در کے تو گدا گھر بھی ابو ذر دیکھے. درود پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہ جائے قرآن کہاں سے لاؤں.
جائے قرآن کہاں سے لاؤں؟ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں؟ آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں؟ میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں؟ کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں؟ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ سے خطاب فرمائیں مولانا گوہر رضا قمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام اور تمام عاشقان رسول، نعت خواں حضرات، شعراء کرام، خصوصاً عاشقان رسول جنہوں نے یہاں پر آ کر اس پروگرام کا اہتمام کیا، مدینہ العلم ایسوسی ایشن ہانگ کانگ کی جانب سے تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس بابرکت روحانی محفل میلاد نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ
अलैहि व आलिहि वसल्लम का इनेकाद किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बस चंद कलमात आपकी सिमात के हवाले करूँगा कि जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र जिसमें आप शरीक हो रहे हैं, ये मामूली इबादत नहीं। जैसे अभी हमारे उलमा कराम ने भी अर्ज किया कि देखिए कुरान मजीद में हुक्म आता है अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, हुक्म आता है नमाज पढ़ने का, ज़कात की अदायगी का, रोज़े का हुक्म आता है, हज का हुक्म आता है। ये सारी इबादतें हम अंजाम देते हैं। ये काम, ये अमल अल्लाह ताला अंजाम नहीं देता। बस एक ही अमल ऐसा है कि जिसको हम भी अंजाम देते हैं, परवरदिगार आलम भी अंजाम देता है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ले अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और ऐसी अज़ीज़ान मोहतरम ये इबादत है कि अगर हम ये कहे जाए, कहिए कि मसलन नमाज कब से वाजिब हुई, रोज़ा कब से वाजिब हुआ, तो ये मुख्तलिफ तारीखें हैं, मुख्तलिफ वक्त है। लेकिन परवरदिगार आलम ने सलवात भेजकर एक पैगाम दे दिया है कि देखो, नबी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सल्लल्लाहु अला नबी आप कहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी कुरान में आया है। ये नहीं कहा कि रसूल पर सलवात भेजो, क्यों अज़ीज़ान मोहतरम, और ना ही ये कहा कि अब पर सलवात भेजो, सुबहानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अगर ये कहता परवरदिगार आलम कि नबी पर नहीं रसूल पर सलवात भेजो, तो रसूल आया है ऐलाने रिसालत के बाद, रसूल को वो मनसब मिला है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। और अगर कहता परवरदिगार आलम कि अब पर सलवात भेजो, तो फिर ये सलवात का आगाज मेराज की तारीख से शुरू होता। और अगर वो कहता वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद पर सलवात भेजो, तो उसका आगाज विलादत के बाद से होता। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज से अलन नबी कहकर पैगाम दे दिया कि देखो मैं कब से सलवात भेजता हूँ, जब से कोई भी नहीं था उस वक्त से मोहम्मद पर सलवात भेजी जा रही है, नबी पर सलवात भेजी जा रही है। कुन्तु नबिय्यन वल आदबु बैनल मा व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब कोई भी मौजूद नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वो पैगाम है कि कुरान मजीद में। अब देखिए, अगर हम तारीख की किताबें देखें तो बहुत सारी तारीख की किताबें, हजारों तारीख जिसमें सीरत नबी को बयान किया गया, हदीसें बयान की गई, बहुत सारी हदीसें हैं। यहाँ तक के 5000 से ज्यादा मौज़े हैं अल्लाह के रसूल के। और यही तो वजह है कि इतने मौज़े के आयत नाजिल हो गई, कुल इन्नमा बशरुन मिस्लुकुम। ये इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि मुशरिकीन का वहां था मकसदा, और इसी तरह यहूदी थे, ईसाई थे। मीलाद के हवाले से कहना चाहूँगा कि जब कोई नात सलाम कलाम पढ़ रहा होता है, तो ये जो आप वाह वाह सुबहान अल्लाह या नारे तकबीर नारे रिसालत कहते हैं, मेरे ख्याल में ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना होता है। आप अपनी हाजिरी लगवा रहे होते हैं बारगाह रिसालत में। अगर कोई पढ़ रहा होता है मोहब्बत और अकीदत से, तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ बोला करें, ताकि वो भी अपनी भरपूर अकीदत और जज्बे के साथ पढ़ें और आपको भी थोड़ा सा लुत्फ आए। अगले नाथखान को बुलाने से पहले उस्ताद कमर जलाली के दो अशार कि सबसे पहले तुम्हें जब हक ने बनाया होगा, सबसे पहले तुम्हें जब हक ने बनाया होगा, नूर ही नूर फकत काम में लाया होगा। रख लिया होगा कि अल्लाह ने कहकर शायद,
रख लिया होगा कि अल्लाह ने कहकर शायद हश्र के दिन तेरी उम्मत पे ये साया होगा, हश्र के दिन तेरी उम्मत पे ये साया होगा। अब मैं नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए बरादरम अखलाक हुसैन को दावत दे रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत आवाज़, अंदाज और बड़ी अकीदत से नात पढ़ते हैं बरादरम अखलाक हुसैन।